پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1369 اور مسلم میں 7219 اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے 125 نمبر پر کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا قبر میں یہ کلمہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے اور وہ استقامت ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے اس مضبوط قول میں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی زندگی کی پہلی منزل قبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤمن سے قبر میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مکمل حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اس باب میں موجود ہے جو عذاب قبر والا باب ہے، اور مشکات میں بھی اس اثبات عذاب القبر والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 125 نمبر یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 218، مسلم میں 677 اور مشکات میں 338 نمبر ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے قبروں کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بے پردہ حالت میں وہ پیشاب کرتا تھا یعنی پبلکلی، اور ایک میں آتا ہے کہ وہ چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ ایک درخت سے توڑ کر اس کی ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر لگا دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، یعنی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹہنی لگا دے گا تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی پر ڈیٹیکٹ کر کے لوگوں نے قبروں پر پھول پھینکنے بھی شروع کر دیے، حالانکہ پھول پھینکنا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹہنی آپ ضرور لگائیں، سنت ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن یہ پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ اگلی حدیث ہے، تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2215 اور مشکات میں 1659 کہ ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی۔ رات کے وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اسے جنازہ پڑھ کر دفنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اسے راتوں رات دفنا دیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ہلکا جانا کہ کیا ایک حبشی عورت ہی تھی، کون سی کوئی بڑی اعلیٰ پوسٹ پہ تھی وہ یا بڑی امپورٹنس تھی اس کی، ہم نے ہلکا جانا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو قدر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور آپ نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا، صحیح مسلم 2215۔ یہ بخاری میں بھی ویسے حدیث موجود ہے لیکن میں مسلم کا ترک بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس میں اضافی الفاظ بھی موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا جو مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری میں بس اتنی حدیث ہے، مسلم میں 2215 نمبر اور مشکات میں 1659۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ آپ بھی جا کر جنازہ پڑھیں، میں بھی پڑھوں تو وہ معاملہ نہیں ہونے والا۔ جو میں نے بات کی تھی کہ وہ ٹہنیاں توڑ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، وہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ عذاب کی تخفیف ہو جائے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ اب اس میں بڑا باریک سا نقطہ یہ ہے، وہ قبریں کافروں کی تو نہیں تھی، کافر کی قبر تو نور سے نہیں بھری جا سکتی، مسلمانوں کی تھی، اور مسلمان بھی ایٹ لیسٹ صحابہ تو ہوں گے کیونکہ آپ کے مبارک دور کے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا اسٹرکٹ ہے، اگر کسی نے بھی غلطی کی ہے اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کو بتا دیا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، ورنہ اگر نسبت کام آنی ہوتی تو یہاں پر کام آ جاتی۔ نسبت ضرور کام آئے گی، بشرطے کے انسان کے اعمال بھی نسبت والے ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نور علی نور ہوگا۔ چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے، اب دیکھ لیں یہ 50% سے زیادہ حدیث بخاری اور مسلم سے، 7213 ہے صحیح مسلم میں، مشکات میں 129 نمبر ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک خچر پر سوار ہو کر گزر رہے تھے بنو نجار کے باغ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر اچانک بدک گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ایسی چیز دکھا دی جس کی وجہ سے وہ بدک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ وہ قبروں کے پاس وہ خچر بدکا، کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عذاب دکھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ تو مشرکین کی قبریں ہیں جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں مر چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس امت سے بھی قبر میں امتحان لیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جاتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ دکھا دیا جاتا نہیں، دیکھنے کا تو حوصلہ ہی نہیں ہے، سنوا دیا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو سارے صحابہ نے کہا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذاب کے اگینسٹ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تمام صحابہ نے وہ بھی پناہ طلب کی۔ پھر فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی۔ اور یہ دعا جو ہے یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، وہ آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گی جو ہمارے تشہد میں بھی دعا آتی ہے۔ بل اس حدیث سے صحیح مسلم 7213 نمبر حدیث سے صوفیاء کے ہاں جو کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس کا باطل ہونا بھی بالکل عیاں ہو گیا۔ یعنی صحابہ کرام جو حضور کی صحبت میں تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے ورنہ میں دعا کرتا تمہیں یہ عذاب سنوا دیا جاتا۔ یعنی صحابہ کو بھی سنائی بھی نہیں دیا وہ عذاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ غیبی خبر تو صرف نبی کے پاس آتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بزرگ جو ہیں وہ قبروں کو دیکھ لیتے ہیں، قبروں کے حالات جان لیتے ہیں، یہ دیوبند اور بریلوی دونوں مکاتب فکر کے ہاں یہ کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے، یہ بالکل جعلی اور فضول اور فراڈ قسم کا عقیدہ ہے۔ اور بالکل اس طریقے سے یہ آج کل جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں عذاب قبر کی اور کہتے ہیں جی وہ دفنا کر گئے تو وہ ایک نوجوان لڑکے کی لاش نکالی جی یمن میں ہو گیا فلاں جگہ ہو گیا، بھائی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ کبھی عذاب قبر دکھایا نہیں جائے گا، یہ میرا چیلنج ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا دکھایا جائے گا۔ ورنہ سب سے زیادہ حق تو صحابہ کا تھا کہ ان کا حق الیقین تک ایمان پہنچایا جاتا، انہیں عذاب قبر دکھایا جاتا۔ یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ آگے اور احادیث بھی آئیں گی کہ یہ پردہ جنوں اور انسانوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ باقی مخلوقات تو عام حالت میں بھی عذاب قبر دیکھتی ہیں۔ جن اور انسان چونکہ اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں ان کو نہیں عذاب قبر نظر آئے گا، ورنہ بندے سے پتر نہ پڑ جائے۔ دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے۔ 5ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1380 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1647۔ بڑی رکت انگیز یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے، بولتی ہے۔ اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو، کیونکہ قبر تو جنت کا باغ اس کے لیے بننے والی ہے۔
اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو، مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو، اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ یہ آپ سے سن کے الفاظ ہے، یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے، صحیح بخاری 1380۔ یہ میں کوئی وہ سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، احادیث کی کتاب ہے۔ چھٹی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1315، مسلم میں 2186، مشکات میں 1646 نمبر ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی جلدی قبرستان لے جایا کرو، اگر وہ صالح اور نیک ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ اودی تو بھائی جی موج لگن لگی ہے، اگر نیک ہے تو اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں، اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک رہے ہو۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرو، نیک ہے تو اس کو جنت کی طرف یعنی کہ لے کے جا رہے ہو تم، اور بدکار ہے تو یہ مصیبت اپنے گلے سے فوراً ٹال دو۔ بعد میں بے شک بندہ روتا رہے، باتیں کرتا رہے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے فلاں تھے، بڑے نیک تھے۔ میں تو یہ دیکھا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی اتنی تعریفیں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ نیک آدمی نہیں تھا، حالانکہ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس سے شریر انسان کوئی نہیں ہوتا۔ نہیں جی بس آخری دن کہتے سن میں ہوں داڑھی رکھ لینی ہے، بس آخری دن یہ گل کرتے سن، بس اینج کہتے سن، بس ہونے والے سن، وہ بس آخری دن آ گیا پھر۔ استغفر اللہ۔ اگر وہ صالح اور نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک بوجھ ہے جو اپنی گردن سے تم اتار رہے ہو۔ تو یہ بھائی بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا، موت نے، موت تو آ جائے گی، جوانی میں بھی آ جائے گی۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6514، مسلم میں 7424 اور مشکات میں 5167۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ساتھ اس کے قبر میں ایک ہی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے گھر والے اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ 3 ہی دوست ہیں نا، گھر والے، مال اور نیک اعمال یا برے اعمال جو بھی ہیں، برے اعمال ہو یا اچھے اعمال، یہی قبر تک جانے ہیں، باقی رشتہ داروں نے بھی اور مال نے بھی واپس گھر ہی رہ جانا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس قسم کی تقریباً 224 احادیث مشکات المصابیح میں ایک پورا چیپٹر ہے، اور آپ اندازہ کریں 224 احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ کتاب الرقاق چیپٹر بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں سے 224 احادیث انہوں نے، کتاب الرقاق کہتے ہیں دل میں رقت اور نرمی پیدا کرنے والی احادیث۔ صحیح بخاری میں بھی ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق، صحیح مسلم میں کتاب الزہد ہے وہ، اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5155 سے لے کر 5378 تک 224 احادیث ہیں اس قسم کی رقت انگیز احادیث۔ ان میں سے 17 حدیث اور تقریباً 11 آیات میں نے اپنے اس لیکچر مسئلہ نمبر 51 میں بیان کی تھی، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ جو میں کہتا ہوں کہ میرا اپنا قبلہ اگر صحیح کرنا ہونا جب ٹیڑھا ہونے لگے تو میں وہ لیکچر دیکھتا ہوں، مسئلہ نمبر 51، جس میں اس طرح کی 17 صحیح الاسناد حدیث ہیں اور 16 اس میں سے بخاری اور مسلم سے ہے اور ایک المستدرک للحاکم سے ہے۔ 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری حدیث بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ عذاب قبر کا کانسیپٹ اسلام میں موجود ہے۔ 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1379، مسلم میں 7211 اور مشکات میں 127 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت سے ہو تو اسے روزانہ صبح و شام جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر والعیاذ باللہ تعالیٰ وہ اہل دوزخ سے ہو تو اسے قبر میں روزانہ صبح و شام دوزخ دکھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ وہاں سے زندہ کر لے گا۔ یعنی زندگی اس وقت بھی ہے لیکن وہ برزخی زندگی ہے،
الٹیمیٹ زندگی قیامت والے دن آئے گی، پھر اسے بڑے عذاب کی طرف لے کر جایا جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اسی کو سپورٹیو وہ آیت ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی، سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر بھی اسے کہتے ہیں، آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر فرعونی صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی قیامت والے دن بڑے عذاب میں جھونکے جائیں گے۔ نویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1374، مسلم میں 7216 اور مشکات میں 126 نمبر ہے اس کا، لیکن جو بخاری کا ترک ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں 1374 بخاری، اور اسی کے تحت میرا وہ لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 78، صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوال، 3 نہیں 4 سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ وہ جانے والے کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ ویسے اگر آپ کیمرہ لگائیں آپ کو نہیں نظر آئے گا، آپ کو ویسے ہی وہ نظر آئے گا جیسے اس کو لٹایا گیا، کیونکہ یہ پردے والی زندگی ہے، برزخ کی، جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا۔ جوتیوں کی آواز کیوں سنتا ہے؟ اگر نیک ہوگا تو خوش ہوگا کہ میں نے ان پر رلائی نہیں کیا تھا، اور بدکار ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ میرا ان پر بھروسہ تھا، مجھے تو ڈال کر چلے گئے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا؟ اس کی ڈیٹیل اگلی احادیث میں بھی آ جائیں گی کہ کس مرد کا پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اسے جہنم اور جنت دکھائے جاتے ہیں، اور اگر وہ مومن ہوتا ہے اور سوالوں کے جب جواب دے لیتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ بھی ساتھ دکھائی جاتی ہے کہ اگر بچوں جی جواب نہ آتا تو یہاں تو نے جانا تھا، اب یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور جب منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے کوئی معلوم نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، یعنی سن سنا کے سنی۔ لوگ کہتے ہیں این جی ہوتا ہے، میں بھی کہتا تھا این جی ہوتا ہے، اسی تو شروع تو این جا پڑھ پڑھا کے سنی نہیں، سن سنا کے سنی۔ پھر فرشتے اس سے 4تھا سوال کرتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، تو نے خود کوشش کر کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا جو حق حاصل کیا ہوا تھا اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ حق حاصل کیا ہوا تھا اس کے ساتھ چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے دیکھا کہ بھئی یہ کتاب و سنت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اس راستے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تم نے؟ اللہ۔ تو جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے اس کے سر پر ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے، اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ جن اور انسان اس لیے نہیں سنتے کہ وہ مکلف ہیں شریعت کے، اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ رکھا ہوا ہے، ادروائز تو اگر پردہ اٹھ جائے پھر تو انہوں نے مان لینا۔ تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کی آواز کو سنتی ہے۔ اگر جنوں اور انسان سن لیتے، جن اور انسان، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے بزرگ کو آپ دفنا کر آتے، دھڑال کی آواز پیچھے سے آتی نہ، او اسی تو بڑا بڑا سمجھتے سائنانوں، کسی جماعت کے امیر کو، کسی عالم کو، کسی پگڑی والے کو، کسی داڑھی والے کو، اور اس کو بیچارہ سادہ تھا مسلمان، اس کو آپ دفنا کے آتے کہتے ہیں مجھ تک تو آواز کوئی نہیں آئی، وہ تو یار بڑا چنگا بندہ سی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ رکھ دیا۔ ادروائز اگر جنوں انسان سن لیتے نا تو پتہ چل جاتا، یہ جو ہم اپنے زندگی میں روتے ہیں کہ لوگوں کی داڑھیوں اور پگڑیوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بات پتہ چل جاتی جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات آئی کہ مردے کو اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے جانے والوں کی جوتوں کی آواز، تو جہاں جہاں احادیث میں مردے کا سننا ثابت ہے، اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ وہ سننا جائز ہے، بالکل ثابت ہے۔ اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا، سماع موتا کا ایسا عقیدہ رکھنا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ جائز ہے، اور اس کا ذکر بھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ بے شک جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے۔
یہاں ویسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے، لیکن مثال جب دی جاتی ہے تو جس چیز سے مثال دی جاتی ہے اس کی اصل بھی وہی ہوتی ہے. مثلاً اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز دودھ کی طرح سفید ہے تو مثال تو میں دودھ کی دے رہا ہوں، تو دودھ بھی سفید ہے اور وہ چیز بھی سفید ہے. تو یہاں پر جو یہ مثال دی گئی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، دل کے مردے بھی نہیں سن سکتے، دوسرے مردے بھی نہیں سن سکتے، اس لیے تو ان کی مثال دی گئی ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو قلیب بدر والے تھے، بدر کے کنویں میں جن کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا. تو سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردے ہیں، یہ نہیں سنتے. تو آپ نے فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے تاکہ ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہو، ان کو حسرت کے اندر اضافہ ہو. تو جہاں جہاں پر مردوں کا سننا ثابت ہے وہاں وہاں ہم مانتے ہیں، اور جہاں پر ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں ہم عقیدہ کلیم نہیں کرتے. لہٰذا یہ عقیدہ جو سماع موتا کا عقیدہ ہے، چاہے صوفیاء کے ہاں آیا، چاہے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم کے ہاں آیا، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے اور یہ کتاب و سنت کے بنیادی عقائد کی جڑ کاٹنے والا عقیدہ ہے. تو چاہے یہ امام ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے چاہے صوفیاء کا عقیدہ ہے، دونوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان سے اختلاف رائے ہے اس مسئلے میں. تو لیکن جہاں جہاں ثابت ہے ہم صرف اس کو مانتے ہیں، اور اس پر میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر نیو 5 کے نام سے حیات النبی کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے سماع موتا کا عقیدہ اور یہ برزخی گروپ جو کیپٹن عثمانی گروپ ہے یا دیوبند کا مماتی گروپ ہے، ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کا بھی میں نے تحقیقی جائزہ اس کے اندر لیا ہے. 10ویں حدیث، یہ بھائیوں موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے. میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے. سنن ابی داؤد میں 4753 ہے، مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے، اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 1630 نمبر ہے. اچھا، یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی، اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سماع کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے. ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے. المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث، میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم رہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، قرآن میں بھی ملک الموت کا نام آیا ہے، سورہ سجدہ کے اندر، احادیث کے اندر بھی. البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے. لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں، کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے. اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے. پھر اس
کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر۔ اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے، برزخی لائف۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں، اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب کا؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی، الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کیے ہیں۔ یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو ہے نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہیں، جامعہ ترمذی 3120۔ اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیدی تو نماز پڑھتا سا ہے، دیکھ لو کوئی چیز نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات ہے، تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال ہوتے ہیں۔ اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا، اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق کر دے گا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو، یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا۔ وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا
اے اللہ، اے میرے رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس میں. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے، چس کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا تو اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزر جائیں. یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے. اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے. وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے. وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے. تو کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو. اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374. اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا. اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی. اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے، تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی. وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل. پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا کہتا ہے قیامت قائم کر رہے اللہ. اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا. تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کیوں کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا. عذاب تو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا.
تو اسی لیے وہ حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا۔ وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کدوں نہ مار بیٹھے تو آڈے کول نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کیچے، یہ دیکھ لیں۔ یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے۔ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور پر ہے۔ بولے اعوذ باللہ۔ 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر۔ پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا، یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی طاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکے گا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے، پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی، اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کر سکتا۔
اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوگا، ایسا زہر ہے ان کے اندر۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ بھائیوں عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر یہ حالت ہوتی تھی، اور اس میں کیا الفاظ ہے؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، واقعنا یہ جو بدعت داخل کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے۔ اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کیا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2259 کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو سیدنا عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت بات ہے قبرستان جانے سے ہی انسان کا قبلہ درست ہوتا ہے۔ 14ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 832، مسلم میں 1325 اور 1324، مشکات میں 939 ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں 1324 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی حکم دیتے تھے کہ 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے 4 چیزوں کے شر سے، جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، عذاب قبر کے اگینسٹ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ، اور نمبر 4 دجال کے فتنے کے اگینسٹ۔ تو یہ 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی۔ 15ویں حدیث سنن ابی داؤد میں 3221، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، مشکات میں 133 نمبر حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوا کرتے تو اس کے پاس کھڑے ہو جاتے قبر کے اوپر اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے استقامت کی دعا کرو، ابھی اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔ تو قبر میں دفنانے کے بعد دعا کرنی چاہیے قبر میں سوالوں کے استقامت کے لیے اور اس کے لیے استغفار کے لیے۔ جنازے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں اور ہاتھ اٹھا کر کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان جا کر دعا کیا کرتے تھے، 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر۔ اس میں نے پورا لیکچر بھی دیا، مسئلہ نمبر 74 اصال ثواب سے متعلق، تو اس میں نے ایک ڈیٹیل سے بتایا۔ تو آپ نے دعا کرنی ہے استغفار۔ یہ جو آج کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، وہ قبر پہ آ کہتے ہیں بیٹا پڑھ، اور باقیوں کہتے ہیں سائڈ پہ جو فرشتے آنے لگے ہیں جناب، اور وہ اس کو تلقین کرتے ہیں۔ یہ تلقین نہیں کرنی، استغفار کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے فرشتے کس طرح کس وقت داخل ہوں گے، ہمیں نہیں پتا۔
تو یہ تلقین کرنا یہ ثابت نہیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا اور اس کی شروع کی آیات وہ بھی روایت ضعیف ہے. میں نے مسئلہ نمبر 112 اے کے اندر بیان کی تھی, اے بی کے اندر, جو قرآن کی 12 صورتوں کے صحیح فضائل اس میں بتایا تھا. اور مسئلہ نمبر 74 میں ایصال ثواب سے متعلق ساری گفتگو میں نے کنکلوڈ کی ہے. سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے 16ویں حدیث صحیح مسلم میں, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے, 321 نمبر کتاب الایمان چیپٹر میں. یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے, میں نے اس لیے اس کو اینڈ پہ رکھا ہے. مشکات میں بھی مختصراً موجود ہے 1716, لیکن مسلم میں ایمان والے چیپٹر میں بڑی دردناک حدیث ہے, بہت دردناک. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے زار و گتار رونا شروع کر دیا. پھر اپنے بیٹوں کو بلایا. اب موت کے وقت باپ کی حالت دیکھ کے ان بیٹوں پر کیا کیفیت ہوگی, تو ان بیٹوں نے حضرت عمر ابن عاص کو تسلی دی کہ ابا جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں. لیکن صحابی میں اور عام آدمی میں یہ تو فرق ہے, اسے تو پتہ ہے آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے بیٹو, اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ بات کوئی نہیں کہ کوئی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی توحید کا اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا, یہ اصل نسبت ہے. جو تم مجھے کہہ رہے ہو صحابی ہونا, اصل نسبت یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں, میری زندگی میں 3 دور گزرے. پہلا وہ دور تھا کہ جب میں اس روئے ارض پر سب سے زیادہ نفرت محمد رسول اللہ سے کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے رسول اللہ کو قتل کر دوں, والعیاذ باللہ تعالی. اے میرے بچوں, اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا. پھر اللہ نے میرے پر کرم کیا اور میری زندگی میں دوسرا دور آیا. اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا صلح حدیبیہ کے بعد. انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید نے اکٹھا ایمان قبول کیا, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا, اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پھر کوئی محبوب شخص نہیں تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان لانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے, میں ایمان لے کر آؤں. تو جب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, اور میں نے کہا اللہ کے رسول پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابن عاص, کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ یعنی اسلام لے آیا پچھلے گناہ معاف, جو سورۃ الفرقان میں بھی آیا کہ کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس شرط پر اسلام قبول کیا. پھر رسول اللہ سے بڑھ کر مجھ پہ کوئی محبوب نہیں تھا. اے میرے بیٹو, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے کبھی بھی آنکھیں بھر کر آپ کی طرف نہیں دیکھا. اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا تھا, تو میں ان کے چہرے مبارک کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے روب کی وجہ سے کبھی جی بھر کر آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ حضرت عمر بن عاص. اور پھر کہتے ہیں میرے بچوں, پھر میری زندگی میں تیسرا دور آیا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا. اچھا, پھر انہوں نے کہا یہ دوسرے دور میں اگر میں مر جاتا میرے بچوں تو سیدھا میں جنت میں چلا جاتا. پہلے دور میں مرتا تو سیدھا دوزخ میں, دوسرے دور میں مرتا تو سیدھا جنت میں. بڑی اسٹریم لائن میری لائف گزر رہی تھی. لیکن میری زندگی میں پھر تیسرا دور آیا, اور وہ دور کون سا تھا؟ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف بغاوت کی. وہ دور تھا. موت کے وقت انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں. موت خود بہت بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے. اے میرے بچوں, دوسرے دور میں مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا. پھر تیسرا دور مجھ پر آیا اور مجھ پر آزمائش آئی. اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کرے. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. یہ ڈیٹیل سننی ہے تو مسئلہ نمبر 101 ہے میرا, صحیح مسئلہ خروج
اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے ایک اور لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 116، جنگ صفین اور مشاجرات صحابہ سے متعلق صحیح عقیدہ. اے میرے بیٹوں، اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے جانا، نہ کوئی آگ اٹھا کر لے جانا، اور جب میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2-2.5 گھنٹے. یہ صحیح مسلم میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، صحیح مسلم 321 کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں حدیث ہے. اتنی دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا کہ ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قبر پر بیٹھنے کی وجہ سے میرا دل بہل جائے اور پھر میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو قبر میں کیا جواب دیتا ہوں. یہاں پر یہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے. اب یہ حدیث جو ہے وہ جو بندی مماتی گروپ کا آف شوٹ جو کیپٹن عثمانی پارٹی ہے، ان کے لیے یہ موت ہے یہ حدیث، کیونکہ اس میں حضرت عمر ابن عاص کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی قبر میں فرشتے، اس قبر میں، زمینی قبر میں آئیں گے میرے پاس، تم میری قبر پہ بیٹھے رہنا. اب یہ ان کے لیے موت تھی حدیث. تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر بن عاص جو ہے نا، آخری وقت میں ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو وہ پوری اپنی زندگی کی سٹوری سناتا ہے. ذہنی توازن تو سب سے زیادہ حاضر ہی ان کا موت کے وقت تھا. پوری انہوں نے اپنی لائف کنکلوڈ کیا، اور اتنا بے ایمان ہے وہ شخص، اس نے صرف یہ آخری بات کی ہے. اگر وہ پوری حدیث نقل کرتا تو عام آدمی کو بھی پتہ چل جاتا کہ یار جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو، اس نے یہ کہا کہ جی بس آخری وقت انہوں نے کہہ دیا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ قربان کیا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ پوری حدیث کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. وہ اگر پوری حدیث بیان کرتا تو پھر کئی پول بھی کھلنے تھے، ظاہر جنگ صفین بھی بیچ میں آنی تھی. وہ تو ہمیں پہلی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ چیزیں بیان ہی نہیں کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، اس قسم کی بہکی باتیں انہوں نے کی ہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اور پھر معاذ اللہ وہ اس میں بھی خبیث، اس سے بھی ایک درجے آگے کیا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو اس قسم کی کیفیت وفات کے وقت طاری ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے یہ بات کر دی، حجامی کیفیت ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ان کو پتا تھا. انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ یہ ادوار تھے، سب سے برا دور، پھر اچھا دور، پھر آزمائش کا دور. اب اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو بھی معاف کرے. قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام رضوان کے ساتھ اٹھائے، اور اہل بیت کے ساتھ. بھائیو 2 لیکچرز میں اینڈ پہ بتا دوں آخری حدیث بیان کرنے سے پہلے. ایک مسئلہ نمبر نیو 5 ہے، حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے سماع موتیٰ کا عقیدہ اور یہ جو متشابہات ہیں، متشابہات کی ڈیفینیشن کیا ہے، قبر کی زندگی متشابہ ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور برزخی اور زمینی قبر کے حوالے سے. اور دوسرا لیکچر ہے قبروں کے احکام اور مزارات کے احکام اور گنبد خضرا سے ریلیٹڈ. مسئلہ نمبر 27 ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری 17ویں حدیث موقوفاً سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو میں نے مسئلہ نمبر 112C میں بھی بیان کی تھی، قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل. اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بیان کرے تو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی اسے یہ بات معلوم چلی ہے. المعجم الکبیر الطبرانی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8652 نمبر یہ حدیث ہے، اور امام بہیقی کی کتاب اثبات عذاب القبر میں 128 نمبر ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، سورت نمبر 67 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت، 30 آیات پہ ہے، 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں. تو جب اسے دفنایا جاتا ہے تو عذاب قبر کے اگینسٹ وہ سورت اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ سے سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے. سورۃ الملک منجیہ ہے، اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت ہے، عذاب قبر سے نجات دینے والی سورت ہے سورۃ الملک.
اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ عذاب قبر بھی برحق ہے اور اس سے بچنے کا وظیفہ بھی اینڈ پہ پتہ چل گیا. سورۃ الملک اور ظاہر نماز تو پڑھنی ہے, باقی اعمال تو کرنے ہیں, اس کے ساتھ یہ اضافی وظیفہ ہے. اور اسی کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں 1400 نمبر ہے, جامعہ ترمذی میں 2891, سنن ابن ماجہ میں 3786 اور مشکات میں 2153 ہے. المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, امام ذہبی نے بھی موافقت کی, شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا, اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. اسی لیے ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار والے بلو کارڈ میں بھی سورہ ملک کا وظیفہ لکھا ہے, اسے ضرور پڑھیں. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.